فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل میں نے پورا انفال کے جو شان نزول ہے اور اس کی پوری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فرض کر دی تھی. اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز روشن کی طرح سے اللہ نے بھی آپ کو فرما دیا اور آپ نے بھی جب گھر سے نکلنے کے لیے اعلان فرما دیا کہ لشکر کی طرف جانا ہے، قافلے کی طرف نہیں جانا. آپ نے جب یہ آپ گھر سے لشکر لے کے یا جو بھی آپ کو میسر افراد تھے، جو مسلمان تھے، جو صحابہ تھے، انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف صاف رکھیں. ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب میں قریش کا لشکر چلا. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دونوں میں سے ایک آپ کو مل جائے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دونوں میں سے آپ کو ایک مل جائے گا. آپ جو لینا چاہیں، اگر دولت لینا چاہیں تو دنیا کی دولت معاملے کو روک سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، ہمیشہ کی عزت چاہتے ہیں، تکریم چاہتے ہیں اور تحریک اسلامی کی کامیابی چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں تو پھر لشکر کے مقابلے میں آ جائیں. اور دنیاوی لحاظ سے اس وقت جو کیفیت تھی، نہ تو اسلحہ تھا، نہ مال تھا، نہ اتنے مردانے کار تھے جو کہ جنگ کے لیے میسر. 70-80 افراد مہاجرین اور 80 کے قریب جو احساس تھے وہ میدان کے لیے نکلے. لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا اور اس کو بار بار یہ دہرایا تو جو مہاجرین تھے اس میں سے اٹھ کے جب آپ نے یہ سوال اٹھایا بار بار دہرایا تو مہاجرین میں سے مقداد بن عمر اٹھ کھڑے ہوئے. جو ایمان سے دل کی جو شمع وہ روشن تھی، قندیلیں جلتی تھیں، روز ایمان بڑھتا تھا اور موت سے کوئی بے خوف تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو حکم جدھر آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہی چلیں گے، اسی طرف چلیں گے. ہم اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا دونوں جاؤ لڑو اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی. اور ہم زندگی کی کوئی نمک ہماری آنکھ میں باقی ہے، ہم آپ کے اوپر اپنی جانیں نثار کریں گے. اور مگر لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے معلوم کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ نے تیسری دفعہ یہ سوال ہو رہا تو پھر قربان جائیں اس مجاہد اعظم کے جو مسجد نبوی میں شہید ہوئے اور وہیں آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا. عہد کے بعد کہا 7 دن پاس کرے ہوئے. سبحان اللہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے عرض کیا
شاید حضور کا روح سکن ہماری طرف انصار تھے جنہوں نے گھر بھی تقسیم کیے، کاروبار بھی تقسیم کیے، باغات بھی تقسیم کیے، حتیٰ کہ اپنی بیوی تک بھی آفر کر دی کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، ایک تم کا۔ لیکن مہاجرین کی غیرت مند نے ان کا نہیں، ہمیں بیگ نہیں چاہیے، ہمیں بازار کا راستہ ہے، ہم مزدوری کریں گے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ تھی وہ استقامت اور قربانی کا جذبہ۔ وہ جذبہ اگر کبھی پھر لوٹ آئے تو دنیا مسلمانوں کے قدم چومنے شروع کر، لیکن اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے صبر اور توکل اللہ کی ضرورت ہے، اور پتھر کھانے کے بعد دعائیں دینے کی ضرورت ہے، اور کانٹے پیچھے تو ان کے اوپر سے گزر کے پھر بھی اللہ کی دعوت کو دینا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ اس دین کے کام کو کرنا ہے، اور جب جنت سامنے ہے تو پھر ساری تکلیفیں بھول جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت عطا کرے۔ تو پھر صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اے ہمارے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا روح سخن شاید ہماری طرف فرمایا، اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائیں۔ جب اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہے ساتھ بن معاذ نے آپ سے مشورہ لینا، تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ سے سمع و اطاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں۔ بس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا ہے اسے کر گزریے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور جس کی طرف سے آپ حق لے کر آئے۔ اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جائیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ اس کے اندر اتر جائیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھیڑے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے رہے۔ ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھیڑے اور ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلہ میں سچی جانساری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے کر چلیں۔ یہ تقریریں بھی اس وقت سورہ جنگ بدر سے پہلے اور اس کے بعد جب جنگ ہوئی پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور فتح کے بعد اس وقت طریقے کا تھا کہ مال غنیمت جو شکست خوردہ فوج ہوتی تھی بھاگ جاتی تھی تو اس کا جو مال و متا لوٹا جاتا تھا جس کی ہاتھ میں آتا تھا وہی رکھ لیتا، یا بہت زیادہ ہوتا تھا تو جو وقت کا سراج یا بادشاہ ہوتا تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا اور اس کا پیسہ رکھتا تھا۔ تو یہ قریب جھگڑا ہونا شروع ہو گیا کہ ایک گروہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے متعین تھا، ایک گروہ جو ہے لشکر جو مکے کی طرف بھاگ کے جا رہا تھا، قریش کا لشکر اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور ایک لشکر وہ تھا جو میدان میں لڑا تھا اور جس نے مال غنیمت لوٹا تھا۔ اب وہ تینوں کا دعویٰ تھا، اور ہر ایک کا دعویٰ جو وہ کبھی تھا، ایک کہہ رہا تھا کہ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کرتے تو آپ کا شکست ہو جاتی، اور ایک کہہ رہا تھا کہ لشکر کا پیچھے نہ جاتے تو پھر بھی وہ لشکر لوٹ کے آتا اور ہمارے اوپر حملہ کر دیتا اور فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی۔ اور تیسرا گروہ جس کے پاس سارا مال تھا اس کا دعویٰ تو ثبوت کے ساتھ تھا کہ یہ مال ہمارے پاس۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، اور پہلا سوال جو اللہ نے ان کے سامنے رکھا وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، وہ سما اوقات کے کیا وہ سونے اور پانی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ان کے نام لکھے جائیں، وہ شمع روشن ہے، جلتے ہوئے چراغ ہیں، روشنی کے مینار ہیں۔ آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو زبان کے اندر بھی مٹھاس پیدا ہوتی ہے، سینے بھی گدگدیاں لینے لگتے ہیں، اور آنکھیں جو ہیں چمک اٹھتی ہیں۔ ایک ایسے لوگ بھی اس تاریخ کے اندر گزرے ہیں کہ جو اپنے پیغمبر کے اوپر جہاں پانی گرتا تھا وہاں نہیں آنے کے لیے نہیں آتے۔ اور میرے خیال اچھی تھی صلح حدیبیہ کا معاملہ کہ سر یوسف سکتی آئے، اور جب انہوں نے آپ کا دربار دیکھا تو انہوں نے جانتا کہ میں نے بہت دربار دیکھے ہیں
لیکن اس دربار کی شان نرالی ہے کہ وضو کرتے ہیں پانی نیچے نہیں گرتا تو پیتا ہے، تو سر پہ لگاتا ہے، منہ پہ لگاتا ہے، ہاتھ پہ لگاتا ہے، تھوکتے ہیں آگے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں نگاہیں بچھاتے ہیں، اگر تم ان سے لڑو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تو اللہ نے مہر سبق کر دی کہ اگر وہ آپ سے لڑ جاتے تو مکے والے تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن اللہ نے حکمت کے طور پہ آپ کے ہاتھ ان سے روکے اور ان کے ہاتھ آپ سے روکے۔ اب یہ کیفیت تھی، اس کے اندر یہ صورت نازل ہوئی، اور پہلا ہی فکرہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، میں نے کہا آپ سے کر دی تھی کہ انفال نفل کی جمع، نفل واجب اور فرض سے زیادہ چیز ہے۔ جب ہم نفل پڑھتے ہیں تو وہ بات نہ بھی پڑھیں تو گناہ نہیں، اگر پڑھیں تو وہ ایک زیادہ چیز ہے اس اجر لینے کے لیے۔ تو اللہ یہ غنیمت جو ہے یہ زیادہ چیز ہے، حصے سے زیادہ ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ غنیمت کے بارے میں، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو پھر اور طریقے سے سمجھایا جاتا، لیکن وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، نبی کو بھی پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہو یہ انفال، یہ مال غنیمت جو ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے، بس ختم۔ اسی وقت ہر زبان چپ، خاموش، کوئی لڑائی جھگڑا فساد ختم، اور ہر آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ اور آگے 4-4 میں پڑھیں گے کہ اللہ نے کیسے یہ فیصلہ کیا، کہہ دیا گیا فاتقوا اللہ واصلحوا۔ یہاں فیصلہ یہ نہیں ہوا کہ یہ مال غنیمت تقسیم کیے جائے، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا یہ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے، ہماری جیسے تحریک ہوتی، ہمارے جیسے جماعت ہوتی، کہتے یہ کیسے ہو گیا، یہ اللہ رسول کی ہوتی، ہم کدھر جائیں گے؟ اور ہمارے جیسے لوگ تھے، جب ان کو کہہ رہے تھے نا قولوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور کہتے تھے ایک دفعہ اللہ ہمارا رب ہے، اور کہ ثم استقاموا، اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے تھے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر آسمان سے فرشتے اترتے، ان کو تسلیاں اور تشفیاں دیتے، ان کے ساتھ مسافے کرتے تھے، ان کے راستے کی گرد و غبار کو دور کرتے تھے، ان کو روشنی دکھاتے تھے، حوصلہ دیتے تھے۔ اس لیے ان سے کہا گیا قل الانفال للہ والرسول، ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب، ان سے کہہ دو انفال جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور ساتھ ہی یہ تعزیہ اللہ نے ایک ڈراوا، ایک خوف، ہمیں تو اس چیز کا ادراک نہیں کہ اللہ سے ڈرنا کیسے، لیکن وہ حق کا تلاوت تھے، وہ تلاوت کے حق کو سمجھتے تھے کہ تلاوت جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی جو تلاوت کر رہے ہیں، اس کے تحت شعور میں لکھا گیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ اور جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے، جو قرآن کے سائے میں زندہ رہتا ہے اور قرآن کے سائے میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اس کا لطف وہی لے سکتا ہے اور وہی بیان کر سکتا ہے، اور وہ پیغمبر ہے۔ ہمارے پاس میں یہ بات ہے کہ وہ فضا کیسی ہوتی ہے، وہ ہوا کیسی ہوتی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا، اللہ سے ڈر جاؤ، واصلحوا ذات بینکم، تعلقات آپس میں درست کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو پھر کیا کہ اپنی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ ہمارے جیسے لوگ، ہم تو ایک بھائی کا حساب لے کے لڑتے ہیں، تو وہاں تو جب خلیفہ وقت ہیں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے، اور ایک عام آدمی بدو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، آپ کی بات میں سنیں گے، پہلے بتایا جائے کہ یہ آپ کی قمیض اور چادر تہمت جو ہے ایک چادر سے نہیں بنتی، تو یہ کس طرح بن گئی ہے پہلے یہ بتایا جائے، سب کو ایک ایک چادر کے لیے۔ عبداللہ بن عمر اٹھتے ہیں، کہتے اس کا جواب میرا بیٹا دے۔ عبداللہ بن عمر اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے لوگوں، یہ بالکل بات درست ہے کہ میرے والد صاحب کی قمیض اور تہمت جو ہے، جو چادریں مال غنیمت سے آئی ہیں، اس میں سے ایک چادر سے نہیں بنتی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادریں بنتی۔ اگر ہمارا معاشرہ ہوتا تو پھر تو وصولی پہ لٹکا دیتے، لیکن سوال کون کرنے کا، پھر تو احتساب کی عدالتیں کھل جاتی، FIA آ جاتی۔ اس لیے میرے عزیزوں کوشش کرو، پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلتا، لیکن
جو بھی سچا قدم ہے، جو بھی سچائی کے اوپر لوگ ہیں، جو بھی توحید کے اوپر لوگ ہیں، ان کا ساتھ دو اور کوشش کرو اس معاشرے کے اندر وہ انقلاب، وہ بابرکت اور مبارک انقلاب پیدا ہو جو ان اصحاب نے پیدا کیا تھا صرف 23 سالہ زندگی۔ 10 سال وہ زندگی ہے جس میں پتھر کھانے، کانٹے بچھانے، لہو بہانے کے ہیں، اور بلال کو رسی گلے میں ڈال کے بازاروں میں گھسیٹنے کے ہیں، اور سمیہ کو قتل کرنے کے، شہید کرنے کے ہیں، اہل یاسر کو باندھ کے زمین پہ لگا کے دونوں طرف اونٹ بگانے کے ہیں۔ 10 سال وہ ہیں، اور 13 سال کی زندگی میں روم سے بھی لڑائی ہے، فارس سے بھی لڑائی ہے۔ اور میں نے پہلے وہ واقعہ سنایا تھا فارس کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو خیبر کا اس وقت خیبر کی لڑائی تھی، تو سرقہ بن مالک نے کہا مجھے اندر ڈال دیں، میں دروازہ کھولوں گا تو قلعہ فتح ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا تمہیں وہ قتل کر دیں گے، شہید ہو جائیں گے، سارے لوگ اندر ہیں، آپ اکیلے۔ کہا میں نہیں شہید ہوں، آپ مجھے اندر ڈال دیں، مجھے خوب پکا یقین ہے میں شہید نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ پھر وہ دوبارہ دہراتے ہیں اس واقعے کو ذرا اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے، کہ پھر ان کو وہ ڈال کے اوپر رکھا گیا، انگریزوں سے اس ڈال کو اچھالا گیا اور دیوار سے پر لیدر ان کو ڈال، اور ان کو تلواریں بھی لگی، نیزے بھی لگے، دروازہ کھل گیا، خیبر فتح ہو گیا۔ اور پوچھا یار تمہیں کس طرح یقین تھا تم شہید نہیں ہو؟ کہا میرے اللہ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق نے یہ کہا کہ سراقہ تیرا کیا بنے گا جب تک تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے؟ تو وہ تو کیسر و کسرا فتح ہی نہیں ہوا، فارس فتح ہی نہیں ہوا، کنگن آئیں گے میرے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، مجھے یقین ہے پورا، تو پھر میں دنیا سے جاؤں گا۔ یہ کیفیت تھی ان کے ایمان کی۔ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ میں نے اپنے ایمان کو ذرا مضبوط کریں۔ تو یہاں اللہ کو فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، صحابہ کو واصلح، اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے درمیان، واطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین۔ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے قبضے میں آئیں گے، اور اس کے بعد جو اللہ اور رسول اس کا فیصلہ کریں گے وہ، کیونکہ بے شمار مالوں کی نعمت، کہ 1300 کا لشکر تھا، پورا مالوں کی نعمت، پورا مکہ جو ہے صاف آیا ہوا تھا، تو اس لیے وہ مالوں کی نعمت بھی بہت تھا۔ آگے جا کے اس کی پوری تفصیلات 4-5 رکوع میں آئیں گی، پھر انشاءاللہ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل، اب یہ پہلے نصیحت کر دی ہے اور ساتھ میں یہ پرچہ امتحان بھی دے دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو سچوں کی تحریک کیا ہے؟ اذا ذکر اللہ ہو، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل تھر تھر کرنا شروع، کام کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ یہ الفاظ اللہ اس کے رسول کے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں بغیر عمرہ کیے ہوئے؟ تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی گفتگو کے اندر تیزی بھی تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر اس چیز کے اوپر استغفار کرتا رہا کہ میں محبوب خدا کے سامنے میں نے اپنی تجویز رکھی۔ تو یہاں کیا ہے؟ قدم قدم پہ نافرمانی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، یہاں نو نہادوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہاں کفر اور اتحاد کی نہریں بہائی جا رہی ہیں، اور محراب اور ممبر سے شرک بکا جا رہا ہے، پھر باقی کیا رہا ہے؟ اس لیے کوشش کریں جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچ جائیں، اور اللہ کی توحید جو ہے اس کا دامن وَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهُ وَاللَّهُ، جس نے اس دامن کو تھام لیا، جس نے اس سہارے کو تھام لیا، وہی ایک سہارا قابل بھروسہ ہے کہ ٹوٹنے والا، پھر وہ سہارا جس کے اوپر میسر آ جاتا ہے، پھر اس کو منزل اپنی آسمانوں میں نظر آتی ہے، زمین اس سے تنگ ہو جاتی ہے، فرشتے اس سے مسافے کرتے ہیں، اس کو محسوس ہو، اس کو پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، سر پہ خاک پڑی ہوتی ہے، اور جوتے ٹوٹے ہوتے ہیں، بدبودار کپڑے ہوتے ہیں، فلک والا اس کی آواز کو سنتا ہے،
خلق والا اس کی آواز کو سنتا ہے اور کہتا ہے بارش ہو یہاں پر پروردگار اپنی رحمت کی بارش فرما، تیری مخلوق نہ تو بارش برسنا۔ ایسا کردار کر، ایک پڑھ لیں آیت مکمل کر۔ وجلت قلوبہم وإذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ پہلے حکم آ گیا تھا تو جب ان کے اوپر یہ آیات پڑھی جا رہی تھی تو ان کے ایمان میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے تقویت دی اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، غلطیاں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما کے اس قرآن کا مکمل پڑھ سکے۔ اللہ جو غلطیاں ہیں یقیناً ہماری طرف سے اور جو صحیح ہے سب تیری توفیق سے۔ اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ نسلوں کو غنی بنا۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے اللہ کو نیک اور صالح آنے والے مسائل اور مشکلات صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وسلم۔ 2 منٹ زیادہ تھا کہ جزاک اللہ، یہ 20 منٹ کا